بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے جو نظام تعلیم تھا اس میں قومی یکجہتی کا کہیں زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اس سے جتنا آج رکھا جاتا ہے انگریزوں کے آنے کے بعد سے، کیونکہ انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزوں کے چھوڑے ہوئے بہت سے شوشے ابھی باقی ہیں۔ تو اس وقت جو انسانی یکجہتی تھی، جو اخلاقی یکجہتی تھی نصاب تعلیم میں، نظام تعلیم میں، اس پر کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، اور میرا تو ذکر اہل بیت پہلا عشق ہے، لیکن اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا عشق ہے وہ تعلیمات ہے۔ تو تعلیمات کے ضمن میں بہت مطالعہ کیا، بہت محنت کی، لوگوں کے فلسفہ تعلیم کو پیش نظر رکھا، مطالعہ کیا، تحقیق کی، اور خود نصاب تعلیم بنائے میں نے کئی ایک، اور اس فقیر کے بنائے ہوئے نصاب تعلیم پہ اسی ملک میں نہ جانے کتنے مدرسے چل رہے ہیں آج۔ کچھ اعتراف کرتے ہیں، کچھ اعتراف نہیں کرتے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا سب سے بڑا شوق ہے تعلیمات۔ تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت نظام تعلیم کتنا صالح، کتنا پاکیزہ، کتنا انسانی اقدار سے لبریز تھا اس بھارت، اس ہندوستان کا نظام تعلیم۔ ایک ہندو پنڈت بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو ہندی بھی پڑھاتا تھا، سنسکرت بھی پڑھاتا تھا، عربی بھی پڑھاتا تھا، فارسی بھی پڑھاتا تھا، اور ایک مسلمان مولوی بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو سنسکرت بھی پڑھاتا تھا، ہندی بھی پڑھاتا تھا، فارسی بھی پڑھاتا تھا، عربی بھی پڑھاتا تھا، انسانی اقدار بھی پڑھاتا تھا۔ تو یہ جو کلچر تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر نظام تعلیم میں تفریق نہیں تھی، مذہب کے نام پر سماج میں کوئی نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے بحیثیت انسان کے، یہ قدریں آج بھی لازمی ہے کہ ہم ان قدروں کو فروغ دیں۔ اگر ہم نے فروغ نہیں بخشا، فروغ نہیں دیا ان قدروں کو، تو ہم پورے عالم انسانیت کے سامنے گناہگار ہوں گے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں تو صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے غیر مسلم حضرات سے میں نے قرآن مجید کے بہت سے سورے سنے، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر ہے وہ کتنا پاک و پاکیزہ لفظ ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اس کی پازیٹیو میننگ سے واقف تھے لوگ، اس کے گرد یہ جو سیاسی شوشے چھوڑے جاتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن پاک تھے، لوگ جانتے تھے کہ کافر کے معنی کیا ہیں، مومن کے معنی کیا ہیں، اور اسی لیے نہ جانے کتنے ہندو پنڈت حضرات قرآن مجید کا احترام کرتے تھے۔ اور دیکھیے ایک بات عرض کروں، میں خود میں ہر اس کتاب کا احترام کرتا ہوں جو منسوب ہے آسمان کی طرف۔ میرے سرہانے قرآن مجید بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اور دوسری کتابیں بھی ہیں۔ میں گیتا کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، ویدوں کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے ایک روحانی بزرگ سے سیکھی، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ میرے سامنے وہ اٹھے، انجیل اٹھائی اور انہوں نے اس طرح بوسہ دیا اسے جیسے قرآن کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد نکال کے مجھے انجیل میں سے ایک دو آیتیں سنائیں۔ میں نے کہا آپ نے بہت احترام کے ساتھ سنایا، کہا دیکھو یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، مگر اس میں اگر ایک بھی آیت موجود ہے خدا کی طرف سے آنے والی تو اس آیت کی بنا پر اس کو بوسہ دیتا ہوں اور احترام لازم سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک بھی آیت اگر موجود ہے توریت میں، جبکہ ایک سے زیادہ موجود ہے، خود میرے پاس عبرانی زبان میں
توریت موجود ہے اور اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جس میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، اور جس میں خمسہ نجبہ کا تذکرہ ہے، اور جس میں 12 اماموں کی امامت کا تذکرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کوئی صحیفہ آسمانی ایسا نہیں ہے جو نام محمد اور اہل بیت محمد سے خالی ہو۔ کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام مصطفیٰ نہ ہو، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام مرتضیٰ نہ ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ بہرحال ہر اس کتاب کا احترام کریں جو اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اگر اس میں ایک دو جملے بھی وہ اصلی موجود ہیں تو تمام عالم انسانیت کے لیے وہ کتاب سر پر رکھنے کے لائق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے مطابق، ہمارے نقطہ نظر سے ہر کتاب کے لیے اب آج میزان قرآن مجید ہے۔